رمضان میں آپ سنیں گے علماء کرام کی زبانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما قابل قدر مدارس اور مساجد کے ذمہ داران، احباب جمعیت و جماعت، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ٹھیک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں جب میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے سفر شروع کر چکا تھا، اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تھکاوٹ ہے، چہرے پہ آثار ظاہر ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک جوش ہے، جذبہ ہے۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اس کا مطلب ہوا تم کہاں جا رہے ہو؟ انگلش میں کہیں گے ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال اللہ رب العالمین کا ہے، مجھ سے، آپ سے، ساری دنیا سے۔ عہد الست میں رب العالمین نے ہم سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، تو ہمارا رب ہے، تجھے اپنا رب ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے رب کو رب مان لیا تو زمین پہ آنے کے بعد ہمیں اسی رب کی ربوبیت کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اسی کی عبادت بھی کرنی ہے۔ ہر طرح کی عبادت صرف اسی کے لیے بجا لانی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اسی لیے پیدا بھی کیا ہے۔ قرآن مقدس میں سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، میں نے دانوں اور مانوں کو صرف اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کرتے رہے پوری زندگی۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، زکوٰۃ دے دیے جائیں، حج کر لیے جائیں، روزے رکھ لیے جائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، عبادت ہر اس قول، فعل، ظاہری اور باطنی چیز کو کہتے ہیں جس سے رب العالمین کو راضی کیا جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کچھ مخصوص عبادات ہے، وہ عبادت ہمیں اور آپ کو بجا لانی ہے جو واجبی طور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اب ایک طرف یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے ذریعے سے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی دادا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر تم سے عہد نامہ لے لیا ہے، وعدہ لے لیا ہے۔ وعدہ کس بات کا ہے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے وعدہ بھر بھی لیا ہے، کہہ بھی دیا ہے۔ اب زمین پہ آنے کے بعد تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم اپنے بارے میں بہتر جانتے ہو، اللہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، زمین پہ رہنے والوں کی آج حقیقت یہ ہے کہ اکثریت رب العالمین کی عبادت سے دور جا چکی ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آواز دیتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تمہاری تخلیق میری عبادت کے لیے کی گئی تھی، تمہیں تو صرف میری عبادت کرنا تھی، لیکن تم میری عبادت کو چھوڑ کر زندگی کے ہر کام کیے جا رہے ہو، تم میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پہ جا رہے ہو، اس راستے کو چھوڑ کر جو میری طرف آ رہا دوسرے راستے پہ چلے جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اے میرے بندو تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا سوال ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں تمہارے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر تمہارے جسم کے بہترین ڈھانچے کو بھی بنایا، تمہیں خوبصورت بھی بنایا، اور کیا حسین و جمیل بنایا ہے، کیا تمہارے جسم کا ڈھانچہ اور قالب بنایا ہے۔ یہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بیان کرتے ہوئے پوچھ لیا، سوال کر لیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے تمہیں بہکا لیا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک لمبی مدت گزر گئی، ہم اور آپ تقریریں سنتے ہیں، خطابات سنتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ عبادت سے دور ہیں، اس لیے عبادت کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، لیکن صرف عبادت کی طرف نہیں بلایا جانا چاہیے، ساتھ میں یہ بھی مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ عبادت سے محبت کیسے کی جاتی ہے، عبادت میں شوق کیسے پیدا کیا جاتا ہے، عبادت سے لذت کیسے حاصل کی جاتی ہے، عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا کیسے بنایا جاتا ہے، عبادت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شے کیسے بنایا جاتا ہے، یہ چیز بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان پورے آب و تاب کے ساتھ سائے فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ رمضان میں یہ مسلمان قوم عبادت کرے گی، ہماری ماں اور بہنیں، بیٹیاں اور جوان، لڑکے، بچے، بوڑھے سب عبادت کریں گے۔ اس عبادت سے محبت جب ہمیں ہو جائے گی تو پھر ہم سال بھر کے عبادت گزار ہوں گے، صرف ایک مہینے کے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنو، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو جسم کی عبادت سے پہلے دل کی عبادت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اے بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز پڑھ کے مجھے تم سکون پہنچاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، وہ اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں اور اپنے صحابی کے ذریعے سے پوری امت اسلامیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں، اے لوگوں عبادت جسم سے کرنے سے پہلے دل سے کرو، اور دل کے اندر عبادت کی چاشنی، عبادت کی لگن، عبادت کا شوق، عبادت کی محبت کو پیدا کرو۔ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بارے میں بتانے لگے تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ ایک بندہ اپنے اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اس لیے بتا رہے ہیں، وہ حالت و سچویشن اس لیے بتا رہے ہیں، اپنی امتی کو پیارے پیغمبر سکھانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے میری امت کے لوگوں، جب تم عبادت کرنا، جب تم نمازیں پڑھنا، جب تم سجدے میں جانا، جب تم رکوع میں جانا، تو صرف تمہارے جسم کے اعضاء حرکت نہ کریں، صرف تمہارے سر زمین پہ نہ جائے، بلکہ دل اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے، عبودیت تمہارے دلوں میں اتر جانی چاہیے، اللہ کے سامنے تمہیں عاجزی اختیار کر لینی چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له الا الجوع والعطش، یہ حدیث ابھی رمضان میں آپ سنیں گے علماء کرام کی زبانی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کا کئی مطلب لوگ بتلاتے ہیں، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی روزہ رہتے ہوئے ضروری ہے تلاوت کرے، روزہ رہتے ہوئے ضروری ہے صدقات و خیرات کرے، نہیں، یہ مطلب اگر پہنایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلط ڈائریکشن دیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استحضار کروا رہے ہیں، اپنی امتی کو یاد دلا رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب تم بھوکے پیاسے رہو، تم اللہ رب العالمین کے لیے جب روزہ رکھنا تو دل میں یہ تم اتارنے کی کوشش کرنا، اے اللہ یہ حلال چیز جو میں کھا سکتا تھا، جو میں پی سکتا تھا، لیکن صرف تیری لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے، اے اللہ رب العالمین میں نے اس کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس طریقے سے آدمی کو ٹریننگ ملے گی، تربیت ملے گی، عبادت سے جڑنے کی شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ فرما رہا میرے بندو کہاں تم جا رہے ہو؟ آؤ میری طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کا پیغمبر آواز دے رہا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، میں کھول کھول کر اللہ رب العالمین کے عذاب کو اور اس کے ثواب کو بتانے والا ہوں۔ ففروا الی اللہ، بھاگو اپنے اللہ کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ فأین تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو رب کو چھوڑ کے؟ قرآن کریم پڑھیے، سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، ساتھ میں قوم بھی تھی۔ جب اللہ نے آواز لگائی موسیٰ علیہ السلام ہے میرے پیغمبر آؤ میرے پاس آؤ، کوہ طور پہ اللہ بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے اتنے شوقین تھے، اتنی زیادہ محبت دل میں لیے ہوئے تھے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، اکیلے پہنچ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی بازی میں میرے پاس کیوں چلے آئے؟ کس بات کی جلدی تھی؟ کیوں اتنی جلدی تم میرے پاس چلے آئے؟ تمہاری قوم کہاں؟ تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، قَالَ هُمْ
الائی علی اثری، اے میرے رب، اے میرے مولا، میرے قوم کے لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اے اللہ وہ راستے ہی میں ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ ربی لترضا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو، موسیٰ علیہ السلام کی جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بندہ ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے اور اپنے اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والا، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک بھی نہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جواب دے رہے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تو نے بلایا قوم کو چھوڑ کے تیری طرف جلدی جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ امام قتادہ نے لِتَرْضَىٰ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اے اللہ شوق میں تیرے پاس چلا آیا، جلدی میں شوق چلا ہوا تھا، تجھ سے ملنے کا متمنی تھا اے اللہ، اس لیے جلدی جلدی چلا آیا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بلایا قوم کو چھوڑ کر پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا بھی قوم کو کہاں چھوڑا ہے، کہا ہے اللہ تجھ سے ملنے کا شوق ہے اس لیے چلا آیا۔ اور آج ہم ہیں، مسجدوں سے اذان دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارے قوم کے نوجوان موبائل کان میں لیڈ لگا کے ایئر بڈس لگا کر اپنے راستے چل پڑتے ہیں، مؤذن کی صدا یوں ہی فضاؤں میں گونج کے رہ جاتی ہے، آواز دی جاتی حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور مسلمان اپنی کامیابی بازاروں میں تلاش کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، دکانوں کے شٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کامیابی یہاں سے ملے گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اذان دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی ہے، اس اذان میں یہ کلمات دے دیے گئے اے مسلمانوں آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف، اصل کامیابی تمہاری یہی ہے۔ آج عبادت کا شوق ہمارے جوانوں میں نہیں، ہم مسلمانوں میں نہیں۔ میں وجہ بتا دوں میں یہ موضوع کیوں بول رہا ہوں۔ ہندوستان کے حالات سے آپ واقف ہیں، ہمارے اتر پردیش کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ لوگ غلط عقیدے کے مطابق اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے اسنان کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، یہ ان کی عبادت ہے۔ معلوم ہے کہ نہ جانے کتنی موتیں ہو گئی، حادثات ہو رہے ہیں، اسٹیشنوں کے حالات برے ہیں، ٹرینوں میں حادثات ہو جا رہے ہیں، وہاں کئی موتیں ہو گئیں، اس کے باوجود شردھالو عبادت گزار وہ اپنے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس سے کئی گنا آپ کے اندر شوق عبادت ہونا چاہیے تھی، آج وہ عبادت ان کی اپنی آستھا ہے، اپنے عقیدے پہ مضبوط جمے ہوئے جان کو ہتھیلی پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، مسلمانوں، ہمیں اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے، عبادت سے محبت کرنی ہے، صرف عبادت کو فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کرنا ہے، دونوں کا فرق سمجھ لیجئے۔ یہ تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب اپنے نبی کو دیکھو، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا مصطفیٰ، میرے شوہر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے، آپ اپنے بیوی کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، صدیقہ فرماتی ہے جیسے مؤذن اذان دیتا، اذان کا وقت ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، گھر کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ میرا پیغمبر جو بیوی کے حقوق ادا کرنے میں دنیا کے لیے مثال ہے، وہ اذان ہو جانے کے بعد اپنی بیویوں کو چھوڑ کے ایسے چلا جاتا تھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ یہی صدیقہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر خوب عبادت کیا کرتے ہیں،
خوب تہجد پڑھا کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کو تو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، پھر آپ اتنی ساری عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی جواب آپ سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میری پیاری بیوی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ امام المومنین، امام الانبیاء، امام المرسلین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے معاملے میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آئے گا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا۔ میرے نبی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ شوق عبادت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عبادت سے محبت ہمیں ہونی چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ بھائی رمضان میں دیکھیے نمازیں ہوتی ہیں 5 وقت، ہم لوگ نمازی ہیں الحمدللہ، بہت ساری مسلمانوں کی عوام جنتا 5 وقت کی نمازی ہے، لیکن کیا ان نمازوں کا اثر بھی ہم پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ان نمازوں سے ہمیں محبت ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اس کی لذت کو ہم محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جو اتنی عبادت کیا کرتی تھی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار 100 بار دن میں استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ ہم دن میں 70 بار 100 بار 200 300 400 500 گناہ چھوٹے بڑے کر جاتے ہیں، شاید ایک بار بھی استغفر اللہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے قوم کے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کو اذان کے بعد کی دعائیں نہیں یاد، وضو کے طریقے نہیں معلوم، وضو کے بعد کی دعا نہیں معلوم، ذکر و اذکار نہیں پتا، سو کر اٹھنے کی دعا نہیں معلوم، سونے کی دعا نہیں معلوم، کھانا کھانے کے بعد کی دعا نہیں معلوم، گھر سے نکلنے کی دعا نہیں معلوم، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں معلوم، سفر یہ ذکر و اذکار ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہم تب دیں گے جب ہمیں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوگی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمارے دلوں میں شوق ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آئیے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیے، مدینے کی زندگی میں ایک وقت آیا جب تبوک میں جا کر مسلمانوں کو جنگ کرنا پڑی۔ اللہ کے نبی نے ندا لگائی، آواز لگائی، تبوک میں مسلمانوں جمع ہو جاؤ۔ مسلمان اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، تبوک میں پہنچنے لگے۔ حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ پیروں کے اندر پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نہیں، پتھروں پہ چلنے کی وجہ سے پیر پھٹ گئے، کپڑے بھی باندھے گئے، سواریاں کم پڑ گئیں۔ کچھ منافقین بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے لگے تاکہ جنگ میں نہ جانا پڑے۔ لیکن کچھ سچے مسلمان بھی آئے جن کی نیتیں صحیح تھی، مخلص تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تبوک تک جانے کے لیے سواری دے دیجئے، سواری کا انتظام کر دیجئے، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، اے اللہ کے نبی آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواریاں دے دیں، ان کو وہاں تک جانے کے لیے انتظام فرما دیں، آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سواریاں ہی نہیں ہے، اونٹ ہی نہیں ہے، گھوڑے ہی نہیں ہے، کھچر و گدھے بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو سواری کے طور پہ تم تبوک جا سکو۔ اے نبی تم نے اے میرے نبی آپ نے اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو جواب دے دیا۔ آپ کے پاس سے وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن میرے پیغمبر آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھیوں کو تکلیف کیا ہوئی تھی،
تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یکونوا اللہ یجدوا ما ينفقون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اپنی امت کے لوگوں سے، ان مخلصین سے یہ فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، کیسے تمہیں تبوک لے کر جاؤں، وہ آپ کے پاس سے جب ہٹنے لگے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بھر بھر کے آنسو باہر نکلنے لگے۔ وہ آنسو کس بات کے تھے؟ اللہ نے فرمایا حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو یہ غم ستانے لگا، اس بات کی فکر ہو گئی، ٹینشن ہو گیا، ان کو یہ درد ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس وہ مال نہیں ہے جس کو خرچ کر کے وہ تبوک میں جا سکے، یعنی سواریاں خود انتظام کر کے تبوک میں جا سکیں، اتنی ان کے پاس ان کی دولت نہیں تھی، اس لیے رونے لگے۔ آپ اندازہ کریے یہ کون سی قوم ہے صحابہ کرام کی؟ آپ دیکھیے تو صحیح کہ جنگ میں جانے کے لیے میرے نبی سے کہہ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری کا انتظام کر دیجئے۔ میرے نبی فرما رہے نہیں ہے۔ وہ لوگ رونے لگے اور علماء کرام بیٹھے ہیں، مفسرین کو پڑھیے، تفیض واعینہم تفیض من الدمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ درد پہلے اندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ درد آنکھوں میں آنسو بن کے بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آنسو اتنا زیادہ آنکھوں میں ہوتا ہے کہ پھر وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور وہ اپنے آنسوؤں کو چھپا کر جانے لگتے ہیں۔ غم کیا ہے؟ اللہ نے دلوں کی حالت کو پڑھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یجد ما ينفقون نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے، اللہ نے دلوں کی کیفیت کو قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ لطائف المعارف کے اندر اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں، یہ صحابہ کرام جو سواری مانگنے کے لیے آئے نہیں پائے اور روتے ہوئے واپس چلے گئے، غم کس بات کا تھا؟ غم یہ کہ ہمارے پاس اللہ نے اتنا نہیں دیا کہ میں جنگ میں خرچ کر کے خود چلا جاؤں۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ھذا بکاء الرجال، یہ مردوں کے رونے کی وجہ ہے، یہ مردوں کے رونے کا انداز ہے۔ کس بات پہ رو رہے تھے؟ اس بات پہ رو رہے تھے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں جو ان کو موت تک لے جائیں، شہادت تک لے جائیں۔ اس بات پر رو رہے تھے کہ ان کے پاس اونٹ موجود نہیں ہے جو ان کو ایسے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دے جہاں تلواروں سے گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس بات پہ رو رہے تھے کہ انہیں ایسے موقع پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں پر لوگوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، یعنی اپنی جان کو دینے کا موقع جو ان کو مل رہا تھا، شہادت حاصل کرنے کا جو موقع مل رہا تھا، وہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہ یہ مردوں کی رونا ہے، یہ مردانہ یہ مردوں کے رونے کا انداز ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، اور دنیا میں وہ لوگ، دنیا میں وہ مرد حضرات جو اپنی خواہشات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، جو اپنی ناجائز محبوبہ کے دھوکے کی وجہ سے روتے ہیں، جو کاروبار کی وجہ سے روتے ہیں، جو دنیا کی وجہ سے روتے ہیں، اپنی شہوات کی وجہ سے روتے ہیں، کہا کہ ھذا البکاء شبیہ ببکاء النساء والاطفال، یہ مردوں کا رونا نہیں ہے، یہ عورتوں کا رونا ہے، یہ بچوں کو رونا ہے۔ مرد حضرات اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رویا نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کی جماعت، کیا شوق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ رو رہے ہیں کہ جنگ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، رو رہے ہیں۔ آج ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ مل جائے نماز سے چھٹی مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، صدقات نہ دینے پڑے، کوئی بہانہ مل جائے کہ رمضان کے روزے نہ رکھنے پڑے۔ اور ہم میں تو کچھ ایسے بھی چالو ہیں، آج کل تو بیماریاں بھی بڑی عام ہو گئی ہیں۔ رمضان جیسے آئے گا، رمضان سے 2 دن پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر ہمیشہ 15 دن کی دوائی لاتے تھے، رمضان سے پہلے جب دکھانے جائیں گے تو پورے 2 مہینے کی دوائی لے کے آئیں گے تاکہ پورا 1 کلو آدھا کلو بن جائے۔ جیسے پڑوس کا آدمی کوئی اعتراض کرے گا، جیسے کوئی رشتہ دار پوچھ لے گا، ارے بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کہتے دیکھیے بیمار ہوں، بیمار آدمی کے لیے روزہ معاف ہے۔ اچھا یہاں پھر ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بیماری ایسی بیماری ہے جس بیماری میں شفا عام طور سے
नामुमकिन है तो आप रोजा नहीं रखेंगे, यह बात सही है, लेकिन हर रोजे के बदले में आपको फिदिया देना पड़ेगा, एक आदमी को खिलाना पड़ेगा, ये भी नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से आमतौर से शिफा मिल जाती है, वक्ती तौर से आर्जी बीमारी है, तो जब आप ठीक हो जाएंगे वो छूटे हुए रोजे आप पूरा करेंगे, यह शरीयत का मसला है। लेकिन लोग यहां पर चोरी करते हैं, मन बचाते हैं, क्योंकि इबादत का शौक नहीं है। वो दवाइयों की पोटली दिखाकर लोगों को धोखा दिया जाता है। ये तो वही वाली बात है कि जब एक शख्स रोजा रखता था, चुपके चुपके पानी पी लेता था। किसी ने कहा तुम्हें प्यास नहीं लगती? कहा मैं ऐसे पानी पीता हूं कि तुम्हारे अल्लाह को भी नहीं पता चलता है। कैसे पानी पीता था? तालाब में, नदी में जाकर अंदर डुबकी लगाता, उधर ही पी लेता था। कहा तुम्हारे अल्लाह को भी नहीं पता चलता है। रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया। एक दिन पीने चला, गले के अंदर कोई कांटेदार मछली फंस गई। अब उसके बाद चिल्लाता घूम रहा है, अल्लाह को क्या सारी दुनिया को पता चल गया कि ये मक्कार है, ये झूठा है। मेरे भाइयों, इबादत का शौक पैदा होना चाहिए। ये हमें और आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, इबादत से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। ये सहाबे कराम थे जिनका मंजर मैंने आपके सामने रखा। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, सही बुखारी की रिवायत है। मेरे नौजवान साथियों गौर से सुनो, ये आपसे मुताल्लिक रिवायत पेश करने जा रहा हूँ। सहाबी इब्न उमर कहते हैं, हज़रत उमर इब्न खत्ताब के बेटे हैं अब्दुल्ला, कहते हैं मैं जवान था, मैं देखता था हर फज्र नमाज के बाद अगर अल्लाह के नबी खुद ख्वाब देखते तो अपने सहाबा को अपना ख्वाब बतलाया करते थे, और अगर आप नहीं ख्वाब देखते तो सहाबा जब अपना ख्वाब बतलाते थे तो अल्लाह के नबी उसकी ताबीर बतलाया करते थे। इब्ने उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मेरे दिल में ये तमन्ना जागी काश कि मैं भी कोई ख्वाब देख लूं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब फज्र की नमाज के बाद बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताएं। कहते मैं जवान था, मैं मस्जिद ही में सोया करता था। एक दिन मैंने ख्वाब देखा, एक आग का गड्ढा है, उस आग के गड्ढे में मुझे ले जाया गया। वो आग का गड्ढा कुआं की तरह है, उसके ऊपर 2 खंबे बने हुए जहां से रस्सियां बांध कर पानी निकाला जाता है। नक्शा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बता रहे हैं और कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखा, वो आग का गड्ढा है। जब मेरी नजर उस आग के गड्ढे में पड़ती है तो मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे लोग भी उसके अंदर थे जिनको मैं जानता पहचानता था, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने किसी का नाम नहीं बताया। फरमाते हैं मैं हैरान हूं, परेशान हूं, कहीं मैं इस आग के गड्ढे में न चला जाऊं। इतने में एक दूसरा फरिश्ता मेरे पास आता और कहता है घबराओ नहीं, डरो नहीं, तुम्हें इससे बचा लिया जाएगा, तुम इसके अंदर नहीं जाओगे। यानी कि इस ख्वाब के जरिए से इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को यह बशारत मिल गई कि तुम इस आग में नहीं जाओगे। फरमाते हैं सुबह होती है, फज्र की नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अपना ख्वाब बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ख्वाब की ताबीर अल्लाह के नबी क्या फरमाया, निअमर रजुल अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला इब्न उमर बड़ा ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन नौजवान है। लौ युसल्ली मिनल लैल, अगर ये रात में नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद है, फर्ज काम किए जाता है, अगर ये तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लगे, क़यामुल लैल करने लगे तो कितना ही बेहतरीन इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं दे रहे हैं क्योंकि नफली इबादत का मामला है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरतन एक बात कह रहे हैं कि इब्ने उमर अगर फज्र की नमाज से पहले तहज्जुद का एहतमाम करने लगे तो क्या ही बेहतर हो जाता। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने यह बात कही है, रावी का बयान है, उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने लगे। उसके बाद देखा ही नहीं गया कि कभी उन्होंने रात की नमाज को छोड़ा हो, तहज्जुद की नमाज को छोड़ा हो। अल्लाह के नबी ने गोया इशारा दे दिया कि नमाज के जरिए से
آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے جہنم سے۔ اس لیے آپ نے نماز پڑھنے کی تعلیم دی، اور آپ نے وہ خواب جو ظاہراً برا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل تعریف اور بہترین خواب پیش کیا، اور اس کی تعبیر آپ نے بتائی۔ یہ عبداللہ ابن عمر پوری زندگی اس کے بعد تہجد نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھتے رہتے، قیام اللیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابن عمر ہے۔ اور آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن فجر کی نماز کے بعد فرماتے ہیں، اے بلال، کوئی ایسا عمل جو تم اپنی زندگی میں کرتے ہو اور تمہیں امید ہو کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرمائے گا تو مجھے کوئی بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ بتاؤ ایسا کوئی عمل اگر تم کرتے ہو، فرائض کے علاوہ نفلی کون سا عمل تم کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب حضرت بلال سوچ رہے ہیں، نبی کریم پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم نے رات میں خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں تم سے یہ سوال اس لیے کر رہا کیونکہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور میں جنت میں چل رہا ہوں، جنت میں میرے سامنے تم چل رہے ہو، تمہارے پیروں میں جو چیز ہے جوتیاں، اس کی آواز مجھے سنائی دی۔ اے بلال بتاؤ وہ کون سا نیک عمل تم کرتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ تمہیں عطا فرمایا؟ میرے سامنے چل رہے ہو، تمہارے جوتیوں کی آواز میں نے سنی ہے۔ یہ اس بات کی بشارت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جانے والے ہیں۔ حضرت بلال کا نام لے کر گویا میرے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ حضرت بلال فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لم اتطہر طہورا فی ساعت یوم او نہار، دن اور رات کے کسی بھی وقت میں اگر میں وضو کرتا ہوں یا میں غسل کرتا ہوں، حدث اکبر سے میں پاکیزگی اگر حاصل کرتا ہوں، حدث اصغر سے میں اگر پاکیزگی حاصل کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی وضو کروں تب بھی، غسل کروں تب بھی، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ توفیق دیتا میں اتنی نمازیں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہی وہ میرا عمل ہے جس سے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال کا شوق دیکھو، آج ہم سے فرض نمازوں کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وضو کے بعد، ہر غسل کے بعد نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کا شوق ہے، کیونکہ عبادت کا شوق ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تو ایسی جماعت تھی کہ ان کو عبادت سے روکنا پڑ رہا تھا، اتنا عبادت کرتی تھی۔ آئیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، دو صحابیات کا واقعہ لے لیتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ روکا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد کے اندر ایک رسی باندھ لیتی ہیں، رسی باندھ لیا مسجد کے اندر، دو پلر تھے، دونوں پلر کے درمیان رسی باندھ لی۔ رات میں عبادت کرتی تھی، عبادت کرتے کرتے جب نیند آنے لگے، اونگ آنے لگے تو رسی کو پکڑ کے لٹک جایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہمارے اوپر لاکھوں ذمہ داریاں ہو، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اسٹرگل کی دنیا میں، پڑھائی لکھائی کی دنیا میں بڑے بڑے کمپٹیشن کریک کرنے کے لیے طلبہ پڑھتے، اسٹوڈنٹس پڑھتے، ہمارے جوان پڑھتے، اتنا نہیں کر پاتے۔ یہ عبادت کے معاملے میں ایک عورت ذات کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک رسی دو پلر کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی رسی ہے، کس نے باندھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا حبل لزینب، یہ زینب نے رسی باندھی ہے۔ فاذا فترت تعلقت، جب یہ تھک جاتی ہیں تب یہ اس کو پکڑ کے لٹکتی ہیں یا اس کے سہارے سے اپنے آپ کو یہ تر و تازہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلوہ، ایسا نہ کرو زینب، بلکہ اس رسی کو تم کھول دو، جب چاہو چوبند رہو،
جب پوری چستی بنی رہے تو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور جب تمہیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، یہ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے، نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، نفلی تلاوت کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، ان تمام عبادات کی بات ہو رہی ہے جو عبادات انسانوں پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ، جب انسان تھک جائے نفلی عبادت کرتے کرتے تو بیٹھ جائے، سو جائے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ طریقہ اپنائے۔ اے زینب تم ایسا نہ کرو۔ او میرے بھائیوں، او میری ماں اور بہنوں، ذرا دیکھو تو صحیح، ایک عورت عبادت کرنے کے لیے، نفلی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد کے دو کھمبوں کے درمیان ایک رسی باندھ رہی ہے، اور باندھ کس لیے رہی ہے؟ تاکہ تھکاوٹ لگنے پر اس سے تازگی حاصل کریں، اس سے لٹک جائیں، اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کریں کہ نیند غائب ہو جائے۔ آج جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقررین پوری طاقت و توانائی سے تقریر کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں پہ اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، لوگوں پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، لوگ سونے لگتے ہیں، اونگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ناظم اجلاس صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر غنودگی طاری ہے، آپ مرجھائے ہوئے ہیں، آپ کو تازہ کرنے کے لیے، ایک تازہ نظم کے لیے میں فلاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ نظم کے ذریعے سے آپ کو جگایا جاتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل اس پلر کے درمیان آپ رسی باندھ لینا، نہیں، ویسے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے جو ہم اپناتے ہیں۔ اب اس میں میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ چیز تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تقریر جس میں جوش بھی، ولولہ بھی، اتار چڑھاؤ بھی، زیر و بم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگ تر و تازہ نہیں ہوتے، شیر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ یہ حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری خاتون ہے حضرت حولہ بنت تویت، حولہ بنت تویت۔ ایک بار وہ گزر رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ عائشہ کے ساتھ موجود۔ حولہ بنت تویت گزرتی جا رہی ہیں، سامنے سے گئیں، اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ خاتون جو گزر کے جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا کیا؟ کہا زعموا انہا لا تنام من اللیل، اے اللہ کے نبی لوگوں کا گمان ہے یہ کہ رات میں سوتی ہی نہیں ہے، صرف عبادت کرتی ہے۔ کیا خاتون اس زمانے کی ہے! ایسے ہی نہیں جرنیل کرنیل بڑے بڑے جابازوں کو پیدا کیا جنہوں نے زمینوں کو تو فتح کیا، سمندروں پہ بھی کمندے ڈال کر سمندروں کو بھی فتح کر لیا۔ ایسے نہیں صحابہ کرام تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا پہ قابض آ گئے، اس وقت کی جو دنیا تھی وہاں اپنا اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ عورتیں تھیں۔ آج تو ہماری گھروں کی عورتوں کی حالت یہ ہے کہ اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک ہاتھ سے موبائل سیریل والی گر نہ جائے، مووی والی گر نہ جائے۔ تلاوت تو دور تک ہمارے یہاں نہیں پایا گیا۔ حضرت حولہ بنت تویت، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں زعموا انہا لا تنام من اللیل، اے اللہ کے نبی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ رات کو سوتی نہیں ہے، صرف عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، آپ نے فرمایا لا تنام من اللیل، یہ رات کو سویا نہیں کرتی؟ فرمایا گیا ہاں اللہ کے نبی نہیں سوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، جو تمہاری طاقت ہے اتنی ہی نماز پڑھو، اپنی طاقت بھر استطاعت بھر عبادت کیا کرو، اور جب تم تھک جایا کرو تو عبادت ترک کر کے اپنے جسم کو حق دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی نصیحت کر دی۔ اس سے پہلے والے واقعے میں حضرت زینب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادت کرنے سے منع فرمایا کہ زیادہ نہ کرو، تم برابر کے حساب سے کیا کرو، جتنی تمہاری طاقت استطاعت اتنا ہی کیا کرو۔ اس حدیث پاک میں بھی حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے نبی عبادت سے، نفل عبادت سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ کس لیے منع فرما رہے ہیں کہ زیادہ نہ کرو، اپنے جسم کا بھی حق ہے، اس کا حق دیا کرو۔ یہ اس زمانے کی خاتون ہے جن کو نمازوں کی پابندی بہت زیادہ آیا کرتی تھی، نماز پابندی سے پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی
کرتی تھی, سارے کام فرائض کا کیا کرتی تھی. نفلی عبادات میں ان کی حالت یہ ہے کہ منع کرنا پڑ رہا کہ اتنا نہ کیا کرو. او میری ماں اور بہنوں, آج کی اسلام کی شہزادیوں, تم اپنے حالت کو دیکھو, آج تم کہاں پر ہو؟ کیا تم سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کیا تم سے قرآن کریم کی تلاوت کیے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں. آج ہماری حالت, آج ہمارے گھروں کی حالت بڑی خستہ ہو گئی. آج ہماری ماں اور بہنوں کی حالت بڑی بری ہو گئی. 5 وقت کی نماز ان سے نہیں پڑھا جا رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت ان سے نہیں ہو رہی ہے. بچوں کو کہاں سے اذکار سکھائے جائیں گے؟ کہاں سے ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی؟ اور دین اور تربیت یہ اپنے گھروں سے سیکھیں گے. یہ ماؤں کی اور بہنوں کی, بیٹیوں کی کمیاں ہے. یہ اس زمانے کی خاتون جنہیں روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عبادت کا شوق تھا, عبادت کی لذت ان کو ملا کرتی تھی. یہ اس زمانے کی خاتون ہے. ایک ایسے صحابی جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے, نام جانتے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک بار کہنے لگے, لوگوں اگر میری آج ہی شادی ہو جائے اور میری بیوی میرے کمرے میں شب زفاف کے لیے پیش کی جائے, یا پھر دوسری خوشخبری مجھے کچھ دنوں کے بعد ملے کہ میں باپ بننے والا ہوں, شادی کے دن بھی اور باپ بننے کی بشارت ملنے کے بعد بھی میرے لیے یہ اتنی بڑی خوشی نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کر کہے, اے خالد ابن ولید چلو, اسلام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے اور سخت سردی ہے, کوئی وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہتا ہے, لوگ ٹھٹھر رہے ہیں, چلو وہاں پر میدان میں تمہاری ضرورت ہے, میں وہاں پر جاؤں گا اور میں تنہا بھی لڑنے کو تیار ہوں. مجھے وہ رات کی ٹھنڈی پسند ہے, مجھے وہ رات کی ٹھنڈی پسند ہے, اللہ کے لیے لڑنا پسند ہے, لیکن کمرے کے اندر ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ وہ چیز بھی اچھی ہے, اس کا حق ادا ہونا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ اچھا میرے لیے وہ عمل ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. یہ خالد ابن ولید ہے میرے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ ان کو عبادت کا شوق تھا. یہ عبادت کے شوق کو اپنے سینوں میں پالتے تھے, جذبہ رکھتے تھے, عبادت جو بھی کرتے تھے پورے جنون سے کرتے تھے, پورے شوق سے کرتے تھے. یہی چیز ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور روایت پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا, باقی انشاءاللہ کل. یہ صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے, صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. جو مکہ سے مدینہ آئے تھے صحابہ کرام تو سب کچھ تو چھوڑ کے آئے تھے, ان کے پاس دولت مال نہیں تھا, فقیر تھے. اب جب مدینہ آئے تو دیکھا مدینے میں جو صحابہ مالدار ہیں, جو عبادتیں جس میں مال خرچ نہیں کرنا پڑتا, جیسے نماز, جیسے روزہ, تو سارے کے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, سب کے سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ فقیر مہاجرین صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی, ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, جن کے پاس کھجور کے باغات ہیں, بکریاں انہوں نے پال رکھی ہے, کاروبار کرتے ہیں, دولت اللہ نے جنہیں عطا فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں. کیسے؟ اے اللہ کے نبی, ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نمازی ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. اے اللہ کے نبی, کچھ عبادتیں یہ ایسی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. کون سی عبادت؟ اے اللہ کے نبی, یتصدقون ونحن لا نتصدق. یہ مدینے کے مالدار صحابہ کرام یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, زکاتیں نکالتے ہیں, یہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی, یہ غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں اپنے ذاتی پیسے سے, اور ہم نہیں کروا پاتے کیونکہ ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کی پیشکش سن لی. ذرا ٹھہر کر سوال اپنے آپ سے پوچھو, ان غریبوں نے, ان فقیروں نے نبی کی بارگاہ میں سے سوال کیوں رکھے؟ مالداروں سے کوئی جلن, کوئی حسد نہیں, بس نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق ہے, عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی تعبیر بننے کا شوق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میرے صحابہ کرام پریشان نہ ہو, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اس کو تم پڑھنے لگو,
تو تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکو گے، ایک ایک کلمے پہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہاں ہاں اللہ کے نبی بتائیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا، ہر تسبیح پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، بے پناہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نیکی کمانے کا یہ ذریعہ بتا دیا کہ تھوڑی نیکی کرو زیادہ تمہیں ثواب ملے، تھوڑا عمل کرو زیادہ ثواب ملے، یہ ذریعہ آپ نے بتا دیا۔ اب یہ صحابہ خوشی خوشی چلے گئے، کس لیے آئے تھے کہ کوئی ایسا اسپیشل بتا دے، کچھ حل ہو جائے کہ امیر جیسے نیکیاں کما رہے ہم بھی کمائیں۔ کچھ دن گزرے، نیکیاں تو چھپائی جاتی نہیں، اور نیک عمل صحابہ کرام تو چھپا نہیں سکتے تھے، علم چھپا نہیں سکتے تھے کہ ہاں نبی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اب ہم ہی عمل کریں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، ایسا صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی کریم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ نے یہ تسبیح بتائی ہے۔ اب مالدار لوگ بھی یہی تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مالدار حضرات بھی وہی کام کرنے لگے جو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، صدقات بھی عطا کر رہے ہیں، وہ گردنیں بھی آزاد کروا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جو بھی آپ نے تسبیح کے کلمات بتائے وہ سارے کے سارے وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ اب تو نیکیوں میں ہم سے زیادہ وہ آگے بڑھ گئے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے مال و دولت عطا فرمائے اور اسے توفیق عطا فرما دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، گردنیں بھی آزاد کرمائے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ اب صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آخر یہ سوالات صحابہ کرتے کیوں تھے؟ عبادت کا شوق تھا۔ مسلمانوں سوال ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کی طرف آئیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، عبادت میں شوق پیدا کریں، عبادت سے لذت محسوس کریں، عبادتوں سے محبت کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عبادت گزار بنائے اور عبادتوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں کی لذت سے سرفراز فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔